بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل پر آپ احباب کو ویلکم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ نمودار ہونے والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دوستو، سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکمران جماعت تحریک انصاف کے اہم رہنما جہانگیر ترین کی نااہلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے، اور اب اس طرح پی ٹی آئی میں کنگ میکر یا بادشاہ گر کہلانے والے جہانگیر ترین عمر بھر پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ یہ خبر یقیناً پی ٹی آئی، حزب اختلاف اور پاکستانی سیاست سب کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ ایک شخص جسے پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح متحرک کرنے کا، چاہے وہ مالیاتی معاملات ہوں یا الیکٹیبلز کو پارٹی میں لانا ہو، کریڈٹ دیا جاتا ہو، وہ ایک دم پس پردہ چلا جائے یا اس کا کوئی باضابطہ کردار نہ رہے تو یہ پارٹی کے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں۔ پی ٹی آئی وہ کہتی رہی ہے کہ جہانگیر ترین نے عدالت میں پہلے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دے رکھی ہے، اس لیے درخواست پر فیصلہ ہونے تک وہ بے قصور ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ امید بھی کی جاتی رہی کہ وہ دبنگ انداز میں واپس آ کر پنجاب کی گدی یعنی وزارت اعلیٰ سنبھال لیں گے اور شریف برادران کو زبردست ٹکر دیں گے۔ دوسری طرف حزب اختلاف کے لیے یہ اہم اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا پاور بروکر اب مستقل بیک سیٹ پر چلا جائے گا، اور خیال ہے کہ کم از کم پنجاب میں پی ٹی آئی کی اندرونی سیاست میں گروپ بندی زیادہ بڑھے گی۔ تاہم تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ان کی نااہلی پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے امیر ترین فائنانسر تو تصویر سے باہر چلے جائیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ حزب اختلاف خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نواز کو بالکل نہیں ہوگا۔ ان کی درخواست بھی تو عدالت نے رد کر دی ہے۔ جہانگیر ترین ایک تیز سیاستدان ہیں اور انہوں نے پارٹی میں ایسی چال چلی ہے کہ بہت سے ارکان پارلیمان ان کے اپنے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شامل ہیں۔ آج کچھ ایسی افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو تبدیل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کا اب تک کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے بالکل نہیں۔ ایسا پہلے سے کہا جا رہا ہے۔ اب یہ کشمکش ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ آیا تو وہ کس کا ہوگا، شاہ محمود کیمپ کا یا جہانگیر ترین کیمپ کا۔ تاہم سینئر صحافی اور تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار کسی اور کے نہیں بلکہ عمران خان کے اپنے لائے ہوئے ہیں۔ شاید عمران خان نے انہیں براہ راست چنا ہے، چاہے جس کا بھی مشورہ تھا، لیکن میرے خیال میں سچ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ پسند آئے تھے، ان کی سادگی پسند آئی۔ کہا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، تو عمران خان کو ان کی یہی ادا بہت پسند آئی۔ تاہم سہیل وڑائچ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی نااہلی کی درخواست کے رد ہونے سے جہانگیر ترین کی پارٹی کے لیے کی گئی ساری محنت اگر ضائع نہیں ہوئی تو اس کو ایک شدید دھچکا ضرور لگا ہے، اور جو پارٹی نے اور انہوں نے خود پنجاب کو چلانے کے منصوبے بنائے تھے وہ ضرور متاثر ہوئے ہیں۔ یہ ضرور کہا جا رہا تھا کہ جو ہی نظر ثانی کی درخواست منظور ہوتی ہے تو اس کے بعد پنجاب کے معاملات میں فوراً وہ دخل انداز ہوں گے اور شاید عمران خان انہیں کوئی بڑا عہدہ یعنی وزارت اعلیٰ دے دیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ ممکن نہیں رہا۔